مور اور ابلیس کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا مگر ابلیس نے مہلت مانگی اور کہا، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، میں آدم اور اس کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی مگر جنت میں داخل ہونے سے منع فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں رہتے تھے۔ جنت میں ہر طرف نعمتیں، امن، سکون اور خوبصورتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جنت میں جو چاہو کھاؤ مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ ابلیس جنت کے باہر حسد اور غصے میں جل رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح جنت میں داخل ہونا چاہتا تھا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا سکے۔ اس وقت مور جنت کا سب سے خوبصورت پرندہ تھا۔ اس کے پر رنگ برنگے، آواز دلکش اور چال غرور بری تھی۔ مور کو اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا۔ ابلیس نے مور کو آواز دی اور کہا، اے مور، کیا تو ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ تیری خوبصورتی کبھی ختم نہ ہو؟ مور غرور میں آ گیا۔ اس نے پوچھا، ہاں مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی وقت سانپ بھی وہی موجود تھا۔ اس زمانے میں سانپ بدصورت نہیں بلکہ خوبصورت اور نرم جانور تھا۔ ابلیس نے سانپ سے کہا، اگر تو مجھے اپنے جسم کے اندر چھپا کر جنت میں لے جائے تو میں تمہیں ہمیشہ کی طاقت اور عزت دار دلا دوں گا۔ سانپ بھی لالچ میں آ گیا۔ مور اور سانپ دونوں نے ابلیس کی باتوں میں آ کر اس کی مدد کر دی۔ سانپ نے ابلیس کو اپنے جسم میں چھپا لیا اور مور کی مدد سے وہ جنت کے دروازے تک پہنچ گیا۔ یوں ابلیس چالاکی سے جنت میں داخل ہو گیا۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور بڑے پیارے اور نرم لہجے میں کہا، کیا میں تمہیں وہ درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی اور ایسی بادشاہت دے جو کبھی ختم نہ ہو؟ وہ بار بار وسوسہ ڈالتا رہا۔ آخرکار شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، جنت کی نعمتیں ان سے دور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو حکم آیا، آدم، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً رو پڑے، توبہ کی اور کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا اور ساتھ ہی مور اور سانپ کو بھی سزا دی گئی۔ مور سے اس کی خوبصورتی اور آواز چھین لی گئی۔ سانپ کو زمین پر رینگنے والا بنا دیا گیا۔ ابلیس ہمیشہ